ذکر سے فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح جہاں ذکر نہ ہو، جہاں اللہ کی نماز نہ ہو، جہاں خرافات ہوں، گانے بجانے ہوں، وہاں جنات اور بھوت اترتے ہیں. یاد رکھنے کی بات ہو. دونوں چیزیں. جہاں آپ ذکر شروع کر دیں گھر میں نور آنا شروع ہو جائے گا، فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور جہاں آپ نے خلاف شریعت باتیں شروع کی، بے پردگی آ گئی، اس پہ شرم حیا کا خیال ہی نہیں ہے. یہاں تصور ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کوئی بری بات ہے میں جو کر رہا ہوں. احساس مٹ جاتا ہے آدمی کا. تو اب خدا نخواستہ موت آ گئی تو ایسے انسان بس اللہ ہی معاف فرمائے، جس کے لیے قرآن نے بتایا بڑے بڑے عذاب رکھے اللہ تعالیٰ نے. موت سے شروع ہو جاتا ہے اس کی، دنیا بھی برباد ہے اس کی، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ ایمان ہمارا کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں ایمان گندا ہو گیا ہے. اللہ کی نیکی کی طرف تمہارا دل ہی نہیں کر رہا، بات پسند نہیں آ رہی، تمہارے قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گھبراہٹ ہوتی ہے تسبیح کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، نیک بات سنتے ہوئے، ذکر کی کوئی دعوت دے رہا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کے مقابلے کو ہائی آج وہاں فلاں دعوت ہے، بڑا مزہ آئے گا، بس مجھے ٹائم بتائیں گے پہنچ جاؤں گا. 3 دن سے شادیوں کی، سالگرہوں کی دعوتوں کی، کھانوں کی دعوتوں کی تیاری دیکھیں کرتے آپ. اب ساتھ میں کہیں گے کون سا میوزک منگایا یار، کون سے گانے والے ہیں، کون سی فلاں چیز ہے. کوئی سسٹم نہیں، عورتیں کدھر بیٹھی ہیں، مرد کدھر بیٹھے ہیں. سمجھ جاؤ اگر وہاں 1000 بندے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایمان مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. ان کا یہ تو ایمان کا ختم ہو گیا، ٹٹی ہو گیا بالکل. 2 منٹ تجزیہ کر لیں. ہم بھی یہاں بیٹھے باتیں سن رہے ہیں کہ ہمیں یہ کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، حلال حرام کتنا اللہ کی بات پہ چلتے ہیں. جبکہ اللہ نے حکم فرمایا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام جو کرو مجھ سے مشورہ کر کے کرو. کس سے مشورہ کریں؟ مولوی صاحب سے نہیں، مفتی صاحب سے نہیں. کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. اللہ تجھ سے کیسے کریں؟ کہتے میرا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، سبحان اللہ، میرے حبیب کی سنت تمہارے سامنے موجود ہے. فصلو رزق اللہ لکم تک. اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو جاؤ کسی اللہ والے سے پوچھ دو. بھائی مجھ سے ہی پوچھنا ہے. کیوں مجھ سے کیوں پوچھنا ہے؟ اللہ خود جو کہہ رہا ہے فصلو اللہ ذکر. کس کا نام لیا ہے؟ عالم کا نام لیا ہے. مفتی کس کا نام لیا ہے؟ اہل ذکر. کہ ایسے عالم سے پوچھو جو اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو. اللہ آج احساس ہو گیا ہمیں، ہمارا ایمان گندا ہو گیا تو مارے گئے ہم. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ عمل کیا ہے. سنتے ہیں آتے ہیں جمعہ میں تقریر سننے کی، یہ ہے جناب سنت میں عمل کرو، داڑھی پوری رکھو، فلاں کرو. لگتا تو ایسا ہم تو جانے کے بعد دوسرے جمعے پہ آئے گا تبدیل ہوگا، اس سے بھی گندا ہوا ہوتا ہے کہ گلا مارتا ہے مولوی یار، اپنا کام کر. اثر ہی نہیں ہوتا، کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. پھر الحمدللہ کیا کریں. اس کی واشنگ مشین کون سی ہے؟ تلاش کرو. اللہ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے. سبحان اللہ. مومن گھبرانے کی بات نہیں ہے. سب میرا بنایا کپڑا میں نے بنایا تھا، فضا میں نے پیدا کی تھی، گندا ہو گیا اس ماحول میں، ضرور ہوگا. سبحان اللہ، ضرور ہوگا. فرمایا اسی طرح ایمان گندا ضرور ہوگا. اس دنیا میں گندا ہے، کیسے ہو سکتا ہے تو اپنے ایمان کو سیف کر لے ہر وقت؟ نہیں. پر فکر یہ کرنی ہے کہ جب کپڑا گندا ہوتا ہے تو مشین میں ڈال دیتے ہیں، تو فکر یہ کر کہ جب تیرے ایمان گندا ہو رہا ہے تو فوراً اس کو بھی واشنگ مشین میں ڈال دیں. ہم یہ نہیں کرتے، وہیں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کہ ٹھیک گندا ہونا تو ہونا ہے. ایک تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس دنیا کے اندر ہم کیسے صاف ستھرے رہ سکتے ہیں؟ کہتے کیسے ممکن ہے کہ آدمی پانی پہ چلے اس کے پاؤں گیلے نہ ہو؟ کیسی پیاری مثال ہے. کہتے جی تو ممکن نہیں ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ گندی دنیا میں تم رہو اور تمہاری ایمانوں پہ اثر نہ پڑے؟ یہ تو تم فوراً تجزیہ کر لیا کرو کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے، دل نہیں کرا قرآن پڑھی، سمجھ جاؤ ایمان خراب ہے. اسی وقت اپنے کیا کرو، واشنگ مشین میں ڈالو اس کو، ایمان دھو دو اس کو. جیسے دھو گے ایک دم صاف شفاف ہو جائے گا، پھر تازہ ہو جائے گا. اور جو پچھلا گند تھا، جیسے کپڑے کا گند تھا نا، مشین میں نکلا اور نالی میں چلا جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اسی طرح جو پچھلا تمہارے گناہ تھے، جو جڑے تھے گناہ تمہارے اس پر ایمان کے ساتھ، اسی طرح دھو دوں گا اس کو.
کریں گے بھائی؟ تو ہم خود سوچ لینا ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کتنی احکامات اللہ کے توڑتے ہیں، تو پھر اب پتہ چل گیا کیا وجہ ہے اس کی۔ نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی بھوت ہے، نہ کوئی شیطان ہے، بلکہ ہم خود سب سے بڑے شیطان ہے کہ ہم نے اپنے دل کو گندا کیا ہے، صاف نہیں کرتے۔ تو دل کو صاف کرنا ہے، کیسے کریں؟ کیا اس کا دیکھا، ہر چیز کے لیے ایک چیز بنائی ہے اللہ پاک نے جس صاف کیا جاتا، بس ایک مشین اس کی بنائی اللہ نے، بڑا اعلان کیا ہے قرآن میں اس میں۔ وہ کیا ہے اس کی، جس سے الحمدللہ جیسے آپ کریں گے نا، یا میں کروں گا نا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں نا، میں کون سی یا کتب بیٹھوں یا غوث بیٹھوں، میں بھی کروں گا، جب میرے کمی ہے تو کیا ہوگا، ایسی رمضان اسی صاف ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اس لیے بیٹھے جمع میں اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر کا مطلب یہ ہے کیا ہے، وہ سوچیں، اللہ نے بتایا اس کو۔ ایک چیز بتائی قرآن میں آپ جو اللہ نے بتائی، جس سے ہر چیز ہوتی ہے، بتاؤں کیا ہے؟ کریں گے سب بھائی؟ پکی بات ہے۔ وہ جو چیز بتائی اللہ نے بتایا تم مجھ سے توبہ مانگ لو، سچی توبہ۔ یہ ہے وہ واشنگ مشین ایمان کو صاف کرنے والی۔ کیا چیز ہے؟ توبہ۔ واستغفر، یہ پڑھی تھی میں نے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود اللہ اکبر۔ جتنا تیرا گندا ایمان ہے پرواہ نہ کر، جس حالت تیری اتنی گزر گئی ہے کہ تو نماز کی طرف منہ ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کب کی نمازیں چھوڑی ہیں، تو نے بڑی حرکتیں کی ہیں، تیری شکل خراب ہے، لباس خراب ہے، گناہوں میں ڈوبا پڑا ہے، تو سارے کام تیری میں نافرمانی والے ہیں، تو اس طرح کر لے۔ واشنگ مشین میں بتاتا ہوں کیا، واستغفر ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لے۔